ہندوستانی زبانوں کے اردو تراجم، یہ موضوع رہے گا۔ ہم آج اس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے کہ ہندوستانی جو مختلف زبانیں ہیں، خاص طور سے ان دا پرسپیکٹو آف انڈین لینگویجز، ان ٹرم آف انڈین لینگویجز۔ تو اس میں جو زبانیں ہم نے لی ہیں وہ بنگالی، کنڑ، گجراتی اور ملیالم ادب سے متعلق جو کتابیں ہیں ان زبانوں میں، ان کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہرحال تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بالکل ہندوستانی ادبیات کے موضوع پر رہے گا۔ تو اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت سے تراجم ہوئے ہیں۔ کچھ تراجم ایسے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے، اور کچھ جو نوٹڈ اسکالرس کے ٹرانسلیشنس ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، قارئین کے ہاتھوں میں پہنچے ہیں، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، مختلف اسٹیٹ، 29 کے قریب اسٹیٹ ہیں ہندوستان میں، اور اس میں بیشتر اسٹیٹ ایسے ہیں، 16-17 اردو اکیڈمیز ہیں ہندوستان میں، اور ایک مرکزی ادارہ ہے قومی اردو کونسل، نیشنل کونسل فار دی پروموشن آف اردو لینگویج۔ تو اس طرح سے وہ جو اکیڈمیز ہیں وہ اپنے اپنے سطح پر کام کرواتی ہیں، اور اپنے جو ان کی علاقائی زبانیں ہیں ان زبانوں میں وہ ترجمہ، ان زبانوں سے اردو میں ترجمے کا کام بھی ہوتا ہے، وہ عمل بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہندوستانی زبانوں میں خاص طور پر بنگالی بنگال کی زبان ہے، مغربی بنگال، ویسٹ بنگال کہتے ہیں اسے آج کل، مغربی بنگال، کنڑا جسے کہتے ہیں کنڑ، یہ جو ہے یہ باضابطہ یہ بھی ایک پرانی زبان ہے، اور یہ اس کی کرناٹکا جو اسٹیٹ ہے وہاں بولی جاتی ہے، وہاں کی ریجنل زبان ہے۔ اور کرناٹک کی جو وہ ہے، بنگال کی کیپٹل کلکتہ ہے۔ کلکتہ بہت ہی اہم مرکز رہا ہے، برٹش پیریڈ میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور بعد میں بھی، اور آج بھی یہ بنگال اور خاص طور پر کلکتہ، چونکہ وہ ساحل سمندر ہے تو انگریزوں کا بھی وہاں پر اس زمانے میں ڈچ اور فرانسیسی اور یہ سب لوگ، ان لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، تو وہاں سے جرنلزم بھی کئی زبانوں میں، وہاں سے جرنلزم کا، صحافت کا آغاز ہوا۔ ہندوستان میں پہلی بار انگریزی اخبار کلکتہ سے نکلا۔ اس کے علاوہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما جسے کہتے ہیں وہ بھی وہیں سے نکلا۔ ہندی کا پہلا اخبار، اور بنگلہ کا تو نکل نہیں تھا چونکہ بنگال ہے وہ، تو صحافت کا بھی یہ مرکز رہا، اور صحافت کا بھی تعلق ترجمے کے بغیر صحافت جو ہے وہ نامکمل ہے، ہو نہیں سکتی صحافت پوری، تو صحافت کا بھی ایک وہ مرکز و محور رہا۔ کرناٹک، اچھا آج بھی بنگال کلکتہ سے کئی اخبار اردو کے شائع ہوتے نکلتے ہیں۔ کرناٹک، کنڑ زبان بولی جاتی ہے۔ وہاں پر
یہ جس کی جو کیپٹل ہے وہ بنگلور ہے، بنگلورو بھی کہتے ہیں جسے آج کل، اور میسور جو ٹیپو سلطان کا علاقہ تھا، شرنگا پٹم، وہ میسور کے ہی قریب ہے وہ، اور میسور بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ میسور میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز، بھارتی بھاشا سنستھان میں نے خود خدمات انجام دی ہیں، اور وہاں پر میری جو آخری پوسٹنگ تھی وہ پروفیسر کم ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر میں کام کر رہا تھا علی گڑھ آنے سے پہلے۔ تو میسور میں بھارتی بھاشا سنستھان، وہاں پر بھی 22 زبانوں میں کام ہوتا ہے، اور وہاں NTM نیشنل ٹرانسلیشن مشن کے طور پر وہاں ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا، جہاں پر 22 زبانوں میں کام ہوتا ہے، تراجم 22 ورثہ کیے جاتے ہیں۔ اردو میں بھی خاص طور پر وہاں ترجمے کا عمل ہے، جس میں یہ سب زبانیں شامل ہیں، بنگلہ، کنڑ، گجراتی، ملیالم، یہ سب زبانیں نہ صرف شامل ہیں بلکہ اس میں ڈپلومہ بھی کرایا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس زبان کو نہیں جانتے، دوسری زبان کے لوگ ہیں، ان کا ترجمہ بھی اس میں کروایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ان زبانوں کے، چونکہ تمام زبانوں کو تو لے نہیں سکتے تھے، موضوع بہت طویل ہو جاتا، ان تمام زبانوں کے تراجم کو ہم اردو تراجم پر گفتگو کریں گے اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، تفصیل سے بات کریں گے اور روشنی ڈالیں گے۔ ہندوستان کے لسانی جو ایک تنوع ہے، یہاں پر مختلف زبانیں، بولیاں، تو کچھ 29 اسٹیٹ میں سے تو کچھ اسٹیٹ کی زبان ہے ہی نہیں، جیسے پنجاب کی پنجابی، بنگال کی بنگالی، کنڑ کی، یہاں کی کرناٹکا کی کنڑ، گجرات کی گجراتی، اب کہیں اب ہریانہ کی کون سی ہے، چھتیس گڑھ کی کون سی زبان ہے، ہماچل کی کون سی زبان ہے۔ تو کچھ اسٹیٹ ایسی جہاں کی زبان کا بھی، حالانکہ سب وہ بیشتر ہندی اسپیکرس ہیں، ہندی ہی بولی جاتی ہے، اور جھارکھنڈ بھی اس میں شامل ہے جو ابھی الگ ہوئے ہیں، ان کو ہم ہندی مان کر چلتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں لسانی تنوع ہے، اور یہی اس کی یہ ہے کہ اس کی جو مختلف بولیوں کے باوجود بھی، زبانوں کے باوجود بھی، یہ کمپیکٹ ایک کنٹری ہے۔ اس کی ثقافتی جو ایک ورثہ ہے، دولت ہے، یہ زبانیں اس کی علامت ہیں۔ اب جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ 22 سرکاری زبانیں، سرکاری انٹرما کی جو جنہیں مان لیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن، آئینی زبانیں 8 شیڈول کے مطابق، اور بے شمار علاقائی بولیاں موجود ہیں۔ بولی میں فرق یہ ہے کہ بولی کا گرامر نہیں ہوتا ہے، تو وہ زبان معیاری زبان نہیں ہوتی، اور جس کا گرامر ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، وہ معیاری زبان بن جاتی۔ اب دیکھیں، اردو جو فارسی، عربی اور ہندوستانی کے امتزاج سے سامنے آئی، ان زبانوں کے ادب کو ترجمہ کر کے نہ صرف اردو قارئین تک پہنچایا گیا بلکہ ثقافتی ہم آہنگی کو بھی اس سے فروغ حاصل ہوا۔ یہ تراجم 20ویں صدی سے شروع ہوئے، 20ویں صدی سے ان کا آغاز ہوا، جب قومی ادبی اداروں جیسے ساہتیہ اکیڈمی اور نیشنل بک ٹرسٹ نے ان کو پروموٹ کیا، ان زبانوں کو۔ ساہتیہ اکیڈمی یہاں کے میں بھی 22 زبانوں پر کام ہوتا ہے، ادب پر کام ہوتا ہے، ساہتیہ پر، اور نیشنل بک ٹرسٹ بچوں کے ادب پر کام کرتی ہے، اس میں بھی تمام زبانیں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریختہ جیسی جو ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، ان کی جو موجودگی تھی، اس سے بھی اس کو فروغ ملا۔ تو یہ ہماری گفتگو جو ہے، یہ اہم مترجمین، تراجم اور ان کا جائزہ اور اس کے اثرات، اہمیت و افادیت۔ یہاں پر میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا، ہندوستانی رنگ، محمد حسن صاحب نے، پروفیسر محمد حسن
وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے شعبہ اردو میں. انہوں نے ہندوستانی رنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اور یہ کتاب جو ہے اس میں بیشتر جو ہندوستانی زبانیں ہیں ان کا سنسکرت سے اور باہمی ربط ایک دوسرے کا کس زبان سے کتنا ہے، اور اس میں ہندوستانی جو باہمی لفظیات ہیں، لسانی اثرات ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. یا جیسے کوئی ایک لفظ ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ایک ریسرچ کی لسانی سطح پر اور اس کو شائع کیا. آج بھی وہ موجود ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہندوستان کی جو ادبی روایات جو ہیں وہ لسانی سرحدوں سے میں بٹی ہوئی نہیں ہیں، ان سے ماوراء ہیں، اس سے اوپر ہیں. جیسے بنگالی کی جو رومانوی شاعری ہے مثال کے طور پر. کنڑ میں کیا ہے، کنڑ کی وچن روایت ہے، وچن روایت. گجراتی میں خاص طور پر جو اس کی اہمیت ہے اور جو پہچان ہے وہ بھکتی نظمیں ہیں، بھکتی نظمیں. اور ملیالم کی جدید جو افسانہ نگاری، تو یہ سب اردو کے ذریعے ایک دوسرے سے ان میں ربط پیدا ہوتا ہے، باہمی ریلیشن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں الگ الگ گفتگو کریں گے زبان کی جب تراجم کی بات آئے گی. تراجم کی اہمیت اس میں ہے کہ یہ علاقائی ادب کو قومی سطح پر لے جاتے ہیں. مطلب ایک زبان سے ترجمہ ہوا. اب جیسے ٹیگور کا ترجمہ، ٹیگور جو تھی کابلی والا ایک کہانی ہے، وہ کس زبان میں لکھی گئی؟ وہ بنگلہ زبان میں لکھی گئی. اب بنگالی تو ہر آدمی نہیں جانتا، بنگالی تو وہی جانتا ہے جو بنگال کا رہنے والا ہے یا وہاں اس نے پڑھا ہے بنگالی کو، اور اس نے ٹیگور کی کہانی اٹھائی اور پڑھی اور رکھ دی. اس کے علاوہ جو علاقے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ٹیگور کی اس کہانی سے، ٹیگور کے اس جو یہ ادب ہے یا فکشن ہے یا ان کی رائٹنگس ہیں، وہ کیسے اس کو سمجھ پائے گا اور کیسے اس سے استفادہ کرے گا؟ یہ ایک سوال یا نشان ہے. تو اب اس کو کس طرح پہنچایا جائے؟ تو یہ ذریعہ ترجمہ ایک اس کا سورس بنا. ٹارگیٹ لینگویج اور سورس لینگویج. بنگلہ سورس لینگویج، کابلی والا یا پوسٹ ماسٹر اس کو تبدیل کیا اس میں. تو اردو میں اور ہندوستانی زبانوں میں تو کلچر کا ایکسچینج ہوا، زبان کا ایکسچینج ہوا. وہ زبان اس میں تھی، اس دوسری زبان میں ہوا. گویا کہ ڈومیسٹیکیشن کا فارنائزیشن ہوا. جس زبان سے آپ کر رہے ہیں وہ ڈومیسٹک لینگویج ہو گئی، اس کی اپنی نیٹو ہو گئی. لیکن جس زبان میں کر رہے ہیں وہ فارنائزیشن ہو گیا اس کا. اس کا انگریزی اردو کا ایک خاص زیادہ بہتر مثال ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم بنگلہ کے ادب کی بات کر رہے ہیں. بنگلہ بہت بڑا ادب ہے، بہت بڑی زبان ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بنگلہ جو ہے وہ پہلے بولیاں تھیں، 105 کے قریب بولیاں تھیں. ہر علاقے کی اپنی ایک بولی تھی. لیکن بنگلہ کو ایک کمپیکٹ زبان بنانے میں، بنگالی زبان بنانے میں، ان سبھی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنی اور اس کا نام بنگلہ ہوا. جہاں ہندو، مسلم، شمالی جنوب کی خلیج یہ آپس میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ خلیج کم ہوتی ہے. وہ جو ایک کمیونیکیشن ہے، جو ایک گیپ ہے
ایک دوسرے کے درمیان وہ کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں جب ہندوستانی نیشنلزم ابھرا، تراجم کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور مثال کے طور پر رابندر ناتھ ٹیگور کی گیتانجلی کا بنگلہ سے انگلش میں کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، اور اس طرح سے یہ گیتانجلی کا اردو ترجمہ اردو شاعری پر اثر انداز ہوا۔ آج جب انگریزی تراجم جو ہیں وہ عالمی سطح پر بہت مقبول ہیں، لیکن اردو تراجم مقامی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کا کام کرتے ہیں۔ اس کے جو چیلنجز ہیں، جیسے لسانی فرق، اور اس میں مالی وسائل کی کمی بھی اس میں ہے، سورسز نہیں۔ اب یہ جو ہماری جو اس میں لیکچر میں ہم نے 4 زبانوں پر خاص طور سے توجہ مبذول کی ہے، مرکوز کی ہے، جو ہندوستان کی مشرقی، جنوبی اور مغربی جہتوں کی اس سے نمائندگی ہوتی ہے۔ تو یہ تراجم جو ہیں سرحدیں ہو سکتی ہیں، لیکن ادبی سرحدیں نہیں ہیں کسی طرح کی، ساہتیہ اور لٹریچر کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ وہ سیاسی سرحدیں ہو سکتی ہیں، تقسیم ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، لیکن اس میں کسی طرح کی یہ ادبی کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ۔ بنگالی ادب کے اردو تراجم، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ بنگلہ ادب، جیسے بتایا میں نے کہ اس کے 105 کے قریب بولیاں تھیں مختلف علاقوں میں، ان سب کو ملا کر متفقہ طور پر بنگالی ادب سویٹسٹ لینگویج، بہت مقبول اور بڑی تعداد میں یہ اس کے بولنے والے ہیں، جو ہے 10ویں صدی کے چار پہیہ سے شروع ہوتا ہے۔ رومانٹسزم جیسے ادیبوں نے اسے، بہت سارے ادیب اس میں ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ سماجی اصلاح فلسفے کی اس میں جو بہتات پیدا ہوئی، اور اس میں کون لوگ شامل ہوتے گئے، پہلا تو بڑا نام رابندر ناتھ ٹیگور کا ہے، اس کے بعد سریش چندر مجومدار، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا طویل فہرست ہے بنگلہ رائٹرز کی، جنہوں نے بنگلہ میں لکھا، پھر بعد میں ان کے تراجم ہوئے۔ جیسے ادیبوں نے اسے عالمی پلیٹ فارم دیا، ٹیگور کا نام پوری دنیا میں ہے، اور ٹیگور کو نوبل پیس پرائز بھی ملا۔ ایٹس نے ان کے جو ترجمہ تھا گیتانجلی کا انگریزی میں، اس میں کریکشنز بھی کیے ہیں کچھ زبان میں۔ تو اردو تراجم جو تھے اس کے، وہ 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئے۔ تو جب بنگال اور اردو علاقوں کے درمیان ایک لسانی ربط قائم ہوا، لین دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ ریختہ پر بنگالی ادب کے اردو تراجم اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ ضیاء الرحمن صدیقی کا ترجمہ بنگالی کہانیوں کے نام سے شائع ہوا۔ اس کتاب کا نام ہے بنگالی کہانیاں، جس کا پہلا ایڈیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے شائع کیا، اور دوسرا ایڈیشن مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے شائع کیا۔ اس میں تقریباً 29-30 کہانیاں ہیں، ٹیگور سے شروع ہوتا ہے اور پھر ٹیگور ہی پر ختم ہو جاتا ہے یہ مجموعہ۔ اور اس میں تمام جو سلیکٹڈ جو ایوارڈ ونرز رائٹرز ہیں، ان کی کہانیوں کو شامل کر کے ان کا بنگلہ سے اردو ترجمہ کروایا گیا۔
اور کچھ انگریزی سے بھی ایک دو ایسے مضامین ہیں، جو ایسے کہانیاں ہیں جن کا ترجمہ اردو میں کروایا گیا۔ اب تاریخی پس منظر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنگال کی مغربی اور مشرقی حصوں میں، بنگال کا جو مغرب کا مشرق کا حصہ ہے، اس میں اردو کا اثر 18ویں صدی سے دکھائی دیتا ہے، جب مغل سلطنت کا زوال، ڈکلائن آف مغل امپائر، 1707 سے زوال ہوا۔ 19ویں صدی میں کلکتہ کی پرارتھنا سبھا تھی، ایک سماج کے نام سے پرارتھنا سماج، کلکتہ کی پرارتھنا سماج نے بنگالی ادب کو اردو میں متعارف کرایا۔ جی، اردو میں اس کو متعارف کرایا۔ 1947 کی تقسیم نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس کا جو تراجم کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ ساہتیہ اکادمی نے 1950 کی دہائی میں انہوں نے بھی بنگالی کہانی جیسی کتابیں شائع کیں، اور اردو پوائنٹ جیسی ویب سائٹ نے انہیں آن لائن کے ذریعے مقبول بنایا، یہ پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کروایا۔ اب اس میں جو بہت اہم یہ گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، اہم تراجم اور ان کے مترجمین کون کون تھے اور کون سے تراجم ہیں۔ گیتانجلی کا رابندر ناتھ ٹیگور نے، یعنی رابندر ناتھ ٹیگور کی جو گیتانجلی ہے اس کا ترجمہ ہوا، اور مختلف مترجمین نے، ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس میں ایک اہم نام ہے عبد الغنی ہمدانی۔ ان نظموں کا مجموعہ ہے جو ایک روحانی بیسڈ، اسپریچول بیسڈ روحانی عشق کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے 1913 کا جو تو اس پر نوبل پرائز بھی ملا 1913 میں، اور اردو میں 1920 کی دہائی میں یہ شائع ہوا، 1920، جو اردو شاعری کی بھکتی روایت سے مطابقت رکھتا ہے، ملتا ہے۔ ایک بنگالی ناول ہے بسنتی دیوی، اس کا ترجمہ مختلف طرح سے ہوا۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جو دیہی زندگی اور سماجی مسائل پر ہے۔ 1950 کی دہائی کی یہ اشاعت ہے۔ 101 نظمیں منتخب، یعنی مختلف بنگالی شعراء کی نظمیں ہیں، اور ترجمہ ساہتیہ اکیڈمی نے کروایا ہے، اور یہ جدید بنگالی شاعری کا انتخاب ہے جو محبت و جدوجہد کے موضوع پر ہے۔ کلموہی 21 کہانیاں اس میں شامل ہیں۔ ترجمہ مشہور ہے، یہ دیہی بنگال کی کہانیاں ہیں اس میں شامل، جو استحصال کے موضوع پر ہیں، اور اسی طرز کی اس میں کہانیاں ہیں جو نمائندگی کرتی ہیں۔ گلشن صحت، تارا شنکر بندوپادھیائے، یہ ایک بنگالی ناول کا ترجمہ ہے جو صحت اور سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ شکریہ، یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ بنگالی زبان کے دیگر اہم تراجم پر ہم یہاں گفتگو کریں گے۔ دیگر اہم تراجم: سریش چند مجمدار کی کہانیاں
ترجمہ پروفیسر ابوالکلام، جو دیوی چودران جیسی کتابوں کا ترجمہ ہے، جو عورتوں کی جدوجہد کو بیان کرتا ہے۔ پنیما دھب رو کے ناول پدما ندی کا جزوی ترجمہ، جو قدرتی خوبصورتی اور انسانی رشتوں کا بیان ہے۔ ان کے مترجمین میں جو خاص طور پر ہمارے نام سامنے آتے ہیں، نام سید عبدالغفور ہاشمی، پروفیسر عبدالکلام، اور جدید دور میں ڈاکٹر محمد شکیل شامل ہیں۔ یہ تراجم بنگالی ادب کی رومانویت کو اردو کی بلاغت سے ملاتے ہیں، اس کو ربط قائم کرتے ہیں، جیسے ٹیگور کی نظموں میں فارسی عناصر کا اضافہ وغیرہ۔ اب ہم بات کریں گے اس کے اثرات اور اس کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں۔ ان تراجم نے اردو افسانہ نگاری کو متاثر کیا، جیسے انتظار حسین اردو کے ایک بڑا نام ہے، بڑے فکشن رائٹر ہیں۔ ان کی تحریروں میں بنگالی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، انتظار حسین کی۔ تاہم بنگلہ کی لسانی پیچیدگی کا اردو میں بڑا اثر اور چیلنج رہا، جو سنسکرت اور فارسی کی ایک طرح سے اس میں مشترکہ، جسے ہم امتزاج کہہ سکتے ہیں فارسی کا۔ آج یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بات کریں تو بنگال ان ٹرانسلیشن میں پروفیسر عبدالکلام اردو شاعری کا بنگالی ترجمہ کرتے ہیں، جو باہمی لین دین کو اس سے پروموشن ملتا ہے، فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کنڑ ادب کے اردو تراجم۔ کنڑ ادب کے اردو تراجم۔ کنڑ ادب جو 9ویں صدی کے کویراج مارگ سے شروع ہوتا ہے، وچن روایت، بھکتی شاعری اور جدید افسانہ نگاری کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ بسوا جو بسوا ہے، یہ بسوا الما پربھو، اس کے علاوہ جدید دور میں گریش کارناڈ، یہ تھوڑے سے مشکل نام ہے چونکہ کنڑ نام ہے، اس کو آپ کو سننے میں سمجھنے میں دقت پیش آئے گی، لیکن ایک دو بار میں اس کو آپ کو واضح ہو جائیں گے۔ ایس ایل بھیرپا کی خدمات بہت قابل قدر اور ان کے کام بہت مشہور ہیں، لیکن کنڑ سے اردو تراجم کا آغاز 20ویں صدی میں شروع ہو چکا تھا۔ اسے 20ویں صدی کا ہی سلسلہ ہے، جب دکن کی سلطنتوں نے لسانی امتزاج پیدا کیا، لسانی ربط قائم ہوا۔ دکن، وہاں کی جو سلطنتیں تھیں ان کا اور ادھر کا شمال جنوب کا ایک لسانی ربط اور امتزاج قائم ہوا۔ تاریخی پس منظر کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو کنڑ ڈراویڈین لینگویج ہے، ڈراوڈی زبان، جبکہ اردو آریائی، جسے ہند آریائی بھی کہتے ہیں۔ کنڑ ڈراویڈین لینگویج، اس کی لینڈ اینڈ ہسٹری الگ ہے،
اور اردو کی لرننگ ہسٹری الگ ہے، جبکہ اردو جو ہے وہ ایک آریائی زبان ہے، لیکن دکنی اور اردو اور کنڑ میں، اردو اور دکنی اردو، یعنی دکنی اردو اور کنڑ میں 700 سالہ لین دین موجود ہے۔ اب ہم تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو علاء الدین خلجی 1311 کا پیریڈ سے، پھر آپ آئیے بہمنی سلطنت تک، علاء الدین خلجی سے لے کر بہمنی سلطنت تک فارسی اور اردو نے کنڑ پر اثرات مرتب کیے، چونکہ یہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا جو علاقہ تھا وہ کرناٹکا کا علاقہ تھا، کرناٹکا وار بھی مشہور ہے، میسور وغیرہ سب وہی علاقہ ہے، بینگلور اور میسور، سرنگا پٹنم۔ اور یہ دیکھیے کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے دور میں فارسی اس زمانے کی آفیشیل لینگویج تھی، دفتری زبان تھی، لیکن 20ویں صدی میں بھی بہت پہلے نہیں، بعد میں 47 کے بعد 20ویں صدی کے جو ابتدائی دور تھا، شروع کے 50 سال جو تھے، ہاف سینچری، وہ تو ایک حصہ تو انگریزوں کے پاس ہی رہا، حالانکہ ہمارے رائٹر پیدا ہوتے رہے، ادب کا کام چلتا رہا، اور ادب پر اس دور کے اثرات نظر بھی آتے ہیں، اس ادب پر، اس تخلیقات پر، ان نظموں میں نظر آتے ہیں، لیکن 47 50 اس کے بعد، بہت بعد، نیشنل بک ٹرسٹ نئی دلی اور ساہتیہ اکیڈمی نے تراجم شروع کیے 2025 میں، بہت بعد میں، اس سے پہلے بھی کام ہوا ہے، بانو مشتاق کی ہارٹ لیمپ انگریزی ترجمہ ہے یہ، اس کو بکر ایوارڈ، بکر انعام سے، انعام نے کنڑ ادب کو اجاگر کیا، اور اس کے افسانوں کا اردو ترجمہ بھی سامنے آیا۔ اب یہاں پر ہم جو کچھ اہم تراجم ہیں اور کچھ اہم مترجمین ہیں، دیکھیے کام ہوا تھا، اور وہ ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، یا میں اس کا ذکر کرتا چلوں، سینٹر انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز جو میسور میں ہے، اور یہ بھارت سرکار کا ایک ہے، وہ ادارہ بہت بڑا سنستھان ہے، جس میں 22 زبانوں میں کام ہوتا ہے، اور وہاں پر لنگوسٹکس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے، لنگوسٹکس بیسڈ، اور وہاں پر جو ریجنل سینٹرز ہیں 5 میسور کو ملا کر، اہم تراجم اور اس کے مترجمین پر بات ہو رہی تھی، تو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کے تحت 22 زبانوں پر کام ہوتا ہے، لسانیات کا بھی کام ہوتا ہے، اس پر لسانیات پر بھی ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں مجھے کام دیا گیا کہ آپ ہندوستانی جو زبانیں ہیں دیگر، ان کی جو کہانیاں ہیں ان زبانوں میں، اس کا اردو ترجمہ کروائیے، اور وہ ورکشاپ موڈ میں کرائیے، 5 دن کی، 1 ہفتے کی ورکشاپ رکھیے، اور اس میں وہ ترجمہ آپ کروائیے۔ دوسرے میں نے بنگلہ ایک لسٹ بنائی، جس میں بنگالی کہانیاں، اس کے علاوہ پھر کنڑ کہانیاں، راجستھانی کہانیاں، اور پنجابی کہانیاں، اور تمل کہانیاں، تو اس میں سے کچھ تو شائع ہو گئیں، جیسے بنگلہ کہانیاں شائع ہو گئیں، اور 1 2 اور کہانیاں شائع ہوئیں، لیکن
کنڑ کہانیاں ابھی زیر طبع ہیں، وہ ابھی شائع نہیں ہو سکیں، لیکن وہ تیار ہیں اور کنڑ کہانیوں کے نام سے وہ شائع ہوں گی۔ اب جو اس کو شائع کیا جائے گا اس سطح پر۔ اب دیکھیے وہ مکمل ہوئی وہ اور بڑی کامیاب رہی۔ تو اہم متراجم اور مترجمین کے ذیل میں جس میں جیسے کنڑ ادب کی تاریخ RS موگلی نے، تو اردو ترجمہ اس کا جو ہے وہ میر محمود حسین نے کیا، اور 1988 میں ساہتیہ اکیڈمی نے اسے شائع کیا۔ یہ کنڑ ادب کی 3 صدیوں کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ کنڑ ادب شیرنوں کے منتخب وچن، مختلف وچن کار، ترجمہ اس کا ہے ماہر منصور نے اس کا ترجمہ کیا ہے، 2008 میں ہوا، اور اس میں 173 وچن نگاروں کے 2500 وچن شامل ہیں جو بھکتی اور سماجی اصلاح پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے چوما کا ڈھول، BV کارنیت کا ناول چومنا ڈی، ترجمہ اس کا عبدالکلام نے کیا کنڑ سے اردو میں، اور اردو اکیڈمی نے اسے، کرناٹک اردو اکیڈمی نے اسے شائع کیا۔ اس میں دلت جدوجہد کی کہانی کو بیان کیا گیا۔ سری سمپگے چندر شیکھر کمبار کا ڈرامہ ہے یہ، اور ماہر منصور نے اس کا ترجمہ کیا، اور ساہتیہ اکیڈمی سے اسے انعام ملا۔ تو یہ پورا دیہی زندگی کے ولیج لائف پر پورا یہ منحصر ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب آئیے آپ ایک ایک کر کے ہم اس کو گنا رہے ہیں۔ فرموداد، اس میں بسوا کے 108 وچن ہیں فرموداد میں، ترجمہ اس کا حمید الماس نے کیا اردو میں، کنڑ سے اردو میں تراجم پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 1975 میں شائع ہوا یہ۔ وچن ہیں، وچن اور روایت کا جوہر اس میں ہے۔ کنڑ شاعری، ترجمہ حمید الماس نے اس کا ترجمہ کیا۔ شب گرد کے نام یہ اصل میں ہے، یہ شب گرد کنڑ شاعر، کنڑ شاعری، ترجمہ حمید الماس، 1977 میں شائع ہوا، اور یہ 45 نظموں کا انتخاب ہے، بہترین انتخاب۔ یہ ایک ایک کر کے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور دیکھیے اس میں بہت ہی معلومات افزا اور اہم اس میں یہ سب آپ یہ لیکچر ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا، چونکہ بہت سی چیزیں جو شائع ہو جاتی ہیں لیکن وہ قاری کے تک نہیں پہنچتی اور وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ ماتسی کی کہانیاں، ماتسی، تو یہ ترجمہ حمید الماس نے کیا اس کا، اور ساہتیہ اکیڈمی نے اسے شائع کیا۔ یہ جدید افسانے۔ دل کا فیصلہ، بانو مشتاق کا افسانہ ہے، ترجمہ عالمی ادب 2005 کے تحت 25 میں شائع، 2025 میں شائع ہوا اس کے تحت، اور یہ بکر ایوارڈ، بکر ایوارڈ یہ وہی ہے جو وائٹ ٹائیگر کو ملا تھا، بکر انعام یافتہ یہ مجموعہ ہے۔ اب جناب آئیے دیگر مترجمین، یہ تو خاص جو اہم مترجمین تھے، ان کی کتابیں ترجمے تھے، ان پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ادر دین ممتاز شیریں، بہت مشہور تخلیق کار ہیں، سری نواس کے افسانے، مجلس ادب
نے اسے شائع کیا، اور جنوبی ہند یعنی ویسٹ، جنوبی ہند کا بہترین ادب ہے، 1958 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے یہ سروگنی کے وچن، نیشنل بک ٹرسٹ نے اسے اپنے خرچ پر شائع کیا۔ چک ویر راجندرا، ماسٹی اور درد کے رشتے، میر جی انا رائے، یہ شائع ہوئے۔ یہ سب اردو میں شائع ہوئے، جو کنڑ سے اردو میں شائع ہوئے، کنڑ ادب کے۔ اب یہ جتنے تراجم ہیں، جو میں نے بھی تقریباً 29 کہانیوں کے ترجمے کیے، یا اس کا سب کا نام بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کنڑ کہانیاں، ان کہانیوں کا اردو ترجمہ، اور چونکہ میں خود تو کنڑ جانتا نہیں ہوں، تو ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا کرایا گیا، اردو اکیڈمی، کرناٹکا اردو اکیڈمی بنگلورو میں، اور وہاں پر ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا جن کی مادری زبان کنڑ ہے، لیکن وہ اور کنڑ ادب اور زبان سے بخوبی واقف تھے، اور وہ لوگ یونیورسٹیوں کالجوں میں اردو کے استاد تھے۔ تو اردو زبان پر بھی مہارت، اور اردو کے علاوہ کنڑ ادب سے بھی ان کی واقفیت اور زبان سے واقفیت، تو بہترین تراجم عمل میں آئے۔ تو یہ تراجم جو ہیں، یہ اردو کو جنوبی ہند سے ان کا رابطہ قائم کرتے ہیں، لسانی رابطہ اس کو جوڑتے ہیں۔ اب جیسے وچن روایت غالب کی غزلوں سے ملتی ہے ان کی، یعنی ڈراویڈین جو نیو ہے، سنٹیکس ہے اور سیمنٹکس ہے، اس کو اردو میں کنورٹ کیا، اس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہندی آن ٹرانسلیٹنگ کنڑا جیسے مضامین اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ ہندی آن ٹرانسلیٹنگ کنڑا، یہ مضامین اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اب آئیے جناب، ہم یہ 3 زبانوں کو ہم نے لیا تھا، 4 زبانوں کو، اس میں اب گجراتی ادب کے آخر میں ان تراجم پر گفتگو کر لیں، گجراتی ادب کے تراجم پر۔ یہ بس اس کے بعد ہم اپنا لیکچر ختم کریں گے۔ جن زبانوں کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، ان پر ہم نے الگ الگ اس کی تفصیل بیان کی، اس پر گفتگو کی، اس کے تراجم کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کی اہمیت اور چیلنجز پر گفتگو کی، اس پر لیکچر دیا۔ اب گجراتی ادب جو 12ویں صدی کی بھرت منتھ مہابھارت سے شروع ہوتا ہے، بھکتی، سماجی ناول اور جدید شاعری کا یہ مرکز ہے۔ بھکتی، نرسین مہتا اور چندر سوامی وشنو، یہ بڑے ادیب ہیں، نرسین مہتا اور چندر سوامی وشنو، بہت مشہور اور ایمیننٹ لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں نا، جیسے ملیالم میں ویکم محمد بشیر، جیسے ہمارے پریم چند ہیں ملیالم میں، وہ اس کا اس طرح سے رتبہ ہے۔ اسی طرح ہر زبان میں ان کے نوٹڈ فکشن رائٹر، اسکالر موجود ہیں۔ اردو تراجم کم ہیں اس کے، گجراتی کے، مگر گجرات اور اردو علاقوں کی قربت کی وجہ سے بہت سے اس میں لسانی رابطے ہیں، ایکسچینج ہے۔ حالانکہ اردو جو تھی وہ گجرات میں بھی پہنچی، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اردو گجراتی سے نکلی، گجری اس کا بھی نام رہا۔ اب اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پر بات کر لیں گجراتی پس منظر پہ۔ گجراتی جو ہے آریائی زبان ہے،
جو اردو سے قریب ہے، اور مغل دور میں فارسی نے گجراتی پر اپنے اثرات مرتب کیے ڈالے۔ 19ویں صدی میں، چونکہ گاندھی جی تو گجرات کے ہی رہنے والے تھے، گجرات کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سیاست میں، خاص طور سے بڑے بڑے لوگ گجرات میں پیدا ہوئے، اور آج کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں نریندر مودی صاحب، وہ بھی، ان کا بھی تعلق گجراتی سے ہے۔ تو 19ویں صدی میں گاندھی دور نے، گاندھی کا جو زمانہ تھا، سماجی ادب کو انہوں نے فروغ دیا۔ تراجم 1950 کی دہائی سے شروع ہوئے۔ گاندھی کے دور میں سماجی ادب کو فروغ حاصل ہوا، اور تراجم کا سلسلہ 1950 کی دہائی سے شروع ہوا، جب ساہتیہ اکیڈمی نے گجراتی کہانیاں شائع کیں۔ ٹرانسلیٹنگ گجرات، جینی بٹ، یہ مضمون بتاتا ہے کہ تراجم ہندی اور انگریزی کے مقابلے میں گجراتی ادب کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ اہم تراجم میں اور مترجم میں کون کون ہیں؟ دھوم کیتو کی مختصر کہانیاں، یہ جزوی ترجمہ ہے۔ ترجمہ جینی بھٹ، انگریزی سے، مگر اس میں اردو اثرات موجود ہیں، جو دیہی گجرات کی کہانیاں کہلائیں گی۔ 1929 کی دہائی کی یہ کہانیاں اردو افسانوں سے متاثر تھیں۔ گجراتی شاعری کا انتخاب، ترجمہ عبدالغنی بھکتی نظموں پر نرسین مہتا کی واچن وغیرہ شامل ہیں۔ عصری گجراتی افسانے ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کیے۔ ہندوستانی کہانیوں میں گجراتی حصہ، اس میں بہت سی کہانیاں ہیں، اور 3 کہانیاں، اس میں سے ایک کہانی جو ہے وہ خاکسار نے بھی ترجمہ کی ہے۔ جینی بھٹ، پروفیسر سید عبدالغفور، اور یہ اہم نام ہے۔ ریختہ میں ہندوستانی زبانوں کے مجموعے میں کچھ گجراتی بھی شامل ہے، جیسے آدم خور وغیرہ۔ اب یہ تراجم گجراتی کی بھکتی کو اردو متصوفانہ یعنی صوفیانہ طرز سے جوڑتے ہیں۔ علاقائی بولیوں کا اس میں ترجمہ ہوا۔ مزید تراجم کی ضرورت اس میں ہے اور ہونے چاہیے۔ اب ملیالم ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو ملیالم ادب جو 9ویں صدی کی رام چرتر سے شروع ہوتا ہے، رام چریتن جدید ناول اور افسانوں کا مرکز ہے۔ واکامبدی، ٹی جے ایف پی کے پاراکاڈو جیسے ادیب مشہور ہیں۔ اردو تراجم جنوبی ہند کی لسانی ایک جو ہے لسانی ربط، اس سے پیدا ہوا، ذریعہ بنا۔ ملیالم ڈراویڈین ہے، مگر کیرلا میں مسلم برادری کی وجہ سے اردو کا اثر اس میں موجود ہے۔ 20ویں صدی میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو تھی یہ، اس میں بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ٹرانسلیٹڈ بکس فرام انڈیا میں موسٹاش ملیالم اس میں شامل ہے۔ اہم تراجم میں بدل کا سایہ، پی کے پارا کاڈوا کی کہانیاں، اور اس کے بہت سے ترجمے شامل ہیں جو دیہی کیرلا کی کہانیوں کے انسانی رشتوں پر لکھے گئے ہیں۔ ملیالم افسانے جیسے مختلف ادیبوں کے افسانے، ترجمے، مختلف جدید کہانیاں اس میں شامل ہیں۔ ٹیپو سلطان کے خواب، گریش کارناڈ، ترجمہ ایم سعید، ایک تاریخی ترجمہ ہے۔ اور الزبیتھ گوریان، پروفیسر محمد ثقبت اللہ، اردو سے ملیالم۔ ریختہ پر ملیالم افسانے دستیاب ہیں۔ یہ تراجم ملیالم کی جدیدیت کو اردو میں اجاگر کرتے ہیں۔ علاقائی اصطلاحات
کو اگر دیکھیں تو یہ تراجم ہندوستان کے لسانی اصطلاحات کی علامت ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی اور ریختہ جیسے اداروں کی مزید کوششوں سے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ یہ نہ صرف ادب بلکہ قومی ہم آہنگی کا ذریعہ ثابت ہوئے۔ شکریہ۔